ہے اور یہ کتاب بھی آخری ہے، اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ اب نبی بھی کسی نے نہیں آنا، پیغمبر بھی کوئی اور نہیں آئے گا اور کتاب نے بھی نہیں آنا۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ استاذ نے بھی اب نہیں آنا، نصاب نے بھی اب نہیں آنا۔ یہ استاذ بھی آخری ہے، یہ نصاب بھی آخری ہے، اسے قیامت تک رہنا بھی ہے۔ تو یہ قیامت تک کیسے محفوظ رہے گا؟ یعنی اس ذات جو پڑھا رہا ہے وہ ذات بھی محفوظ رہے گی اور جو پڑھا جا رہا ہے یہ قرآن بھی محفوظ رہے گا۔ رہتی دنیا تک کیسے رہے گا؟ تاریخ بتاتی ہے اور حالات بتاتے ہیں اور واقعات بتاتے ہیں کہ پہلی کتابیں بدل گئی ہیں اور پہلے رسولوں کی تعلیمات ختم ہو گئی ہیں۔ اگرچہ ان کے بعد پھر نبی آئے، اب تو نبی بھی آنا ہی نہیں، یہ باقی رہے گا۔ کہاں باقی رہے گا؟ قرآن بھی باقی رہے گا، صاحب قرآن بھی باقی رہے گا، قرآن بھی پڑھا جاتا رہے گا، صاحب قرآن بھی پڑھا جاتا رہے گا، قرآن کی باتیں بھی ہوں گی، صاحب قرآن کی باتیں بھی ہوں گی، قرآن بھی چمکتا رہے گا، صاحب قرآن بھی چمکتا رہے گا۔ صرف چمکتا نہیں رہے گا بلکہ بڑھتا رہے گا، اسے عروج ملتا رہے گا۔ جو زمین پھیلتی جائے گی یہ بھی پھیلتا جائے گا، آبادی پھیلتی جائے گی یہ پھیلتا جائے گا۔ شرق میں یہ ہوگا، غرب میں یہ ہوگا، شمال میں یہ ہوگا، جنوب میں یہ ہوگا۔ مسجدوں میں قرآن پڑھایا جائے گا، مکاتب میں قرآن پڑھایا جائے گا، دفاتر میں قرآن ہوگا، جنگلوں میں قرآن ہوگا، ویرانوں میں قرآن ہوگا، آبادیوں میں قرآن ہوگا، مکاتب میں قرآن ہوگا، خانقاہوں میں قرآن ہوگا، لائبریریوں میں قرآن ہوگا اور دکانوں میں قرآن ہوگا اور مکانوں میں قرآن ہوگا اور مکینوں میں قرآن ہوگا۔ کوئی اس کا حافظ ہوگا، کوئی اس کا عالم ہوگا، کوئی اس کا عامل ہوگا، کوئی تفسیر کرے گا، کوئی تشریح کرے گا، کوئی تجوید پڑھائے گا، کوئی یوں پڑھائے گا، کوئی ناظرہ پڑھائے گا، کوئی حفظ کروائے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ رکے گا نہیں۔ قرآن باقی رہے گا۔ کیسے باقی رہے گا؟ کہ صاحب قرآن بھی نہیں رہے گا، وہ بھی چلا رہے گا، تب بھی قرآن باقی رہے گا۔ جنہوں نے پہلے پڑھا ہے وہ بھی نہیں رہیں گے، تب بھی قرآن باقی رہے گا۔ جنہوں نے اترتے ہوئے دیکھا وہ بھی نہیں رہیں گے، تب بھی قرآن باقی رہے گا۔ جبرائیل لے کر آیا، جن کے سامنے لے کر آیا وہ بھی نہیں ہوں گے، تب بھی قرآن باقی رہے گا۔ تو کہنے والا کہتا ہے باقی کیسے رہے گا؟ کبھی بات کو آپ سمجھنا، میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ استاذ بھی آ گیا، نصاب بھی آ گیا، استاذ بھی آ گیا، نصاب بھی آ گیا۔ استاذ جیسا استاذ کوئی نہیں ہے، نصاب جیسا نصاب کوئی نہیں ہے۔ ارے بابا استاذ بھی ہو، نصاب بھی ہو، بات نہیں بنتی۔ استاذ بھی ہو، نصاب بھی ہو، بات نہیں بنتی۔ محل بھی ہو، جگہ بھی ہو، بات نہیں بنتی۔ عمارت بھی ہو، استاذ بھی ہو، بات نہیں بنتی۔ استاذ بھی ہو، کتاب بھی ہو، بات نہیں بنتی۔ استاذ بھی ہو، ٹپائی بھی ہو، بات نہیں بنتی۔ استاذ بھی ہو، مرکز بھی ہو، بات نہیں بنتی۔ کوئی بات کب بنے گی؟ بات تب بنے گی جب استاذ بھی ہو، نصاب بھی ہو، شاگرد بھی ہو، بات تب بنتی ہے، بات تب آگے چلتی ہے۔ استاذ کے لیے، نصاب کے لیے شاگرد کا ہونا ضروری ہے، جو پڑھنے والے کو بھی سنے، جو پڑھائی جائے اسے بھی سنے۔ جب یہ دونوں چیزیں شاگرد کے پاس آئیں گی پھر یہ نکل کر سامنے آئیں گی۔ نصاب بھی ہو، کتاب بھی ہو اور استاذ بھی ہو، لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہو، بات نہیں بنے گی۔ تو نصاب بھی دے دیا، استاذ بھی دے دیا۔ جب نصاب بھی آ گیا، استاذ بھی آ گیا، اب کیا ہوگا؟ جواب آیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ عثمانی صاحب کہہ رہے تھے قرآن پڑھنے کی اجازت ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہو گئی جب قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، میرا دل چاہ رہا ہے اب قرآن پڑھتا رہوں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، رسول کو قرآن پڑھانے کا حکم ہے، رسول کو قرآن سمجھانے کا حکم ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ کتاب پڑھانے کا حکم ہے، حکمت پڑھانے کا حکم ہے۔ رسول کتاب پڑھا رہے، نصاب پڑھا رہے۔ آڈر آ گیا ہے کتاب پڑھاؤ، نصاب پڑھاؤ۔ کیسے پڑھاؤں؟ کس کو پڑھاؤں؟ کس طرح پڑھاؤں؟ کہاں پڑھاؤں؟ کس طرح پڑھاؤں؟ کس انداز میں پڑھاؤں؟ کن کو پڑھاؤں؟ کون ہوں گے؟ کہ نصاب بھی ہم نے دیا، کتاب بھی ہم نے دی،
دوست سے نہیں بنے، یہ سپورٹ سے نہیں بنے، یہ مشورے سے نہیں بنے، کسی کے کہنے سے نہیں بنے، کسی کے مطالبے میں نہیں بنے، یہ لائے گئے ہیں۔ کیسے لائے گئے ہیں؟ جیسے رسول لایا گیا ہے۔ یہ لائے گئے ہیں کیسے لائے گئے ہیں؟ جیسے کتاب لائی گئی ہے۔ ہاں استاد بھی چنا، نصاب بھی چنا، شاگرد بھی چنے۔ پھر استاد نے شاگردوں کو پڑھایا تو کیا پڑھایا؟ قرآن پڑھایا، کتاب پڑھائی۔ کون سی پڑھائی؟ جس کے بارے میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ توجہ میری طرف سے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ذالک الکتاب کہا، ھذا الکتاب نہیں کہا، ذالک الکتاب کہا، ذالک الکلام نہیں کہا، ذالک الکتاب کہا، ذالک القرآن نہیں کہا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کتاب کیوں کہہ رہے ہو؟ قرآن کیوں نہیں کہہ رہے؟ کلام کیوں نہیں کہہ رہے؟ توجہ کرنا، جب کتاب اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو پھر اسے کلام اللہ کہتے ہیں، جب اس کی نسبت رسول کی طرف ہو پھر اسے قرآن کہتے ہیں۔ یہاں کتاب کیوں کہا گیا؟ آپ گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے قرآن دے دو، کوئی نہیں کہتا مجھے کتاب دے دو۔ استاد پڑھاتا ہے، نہیں کہتا مجھے کتاب دے دو۔ پیر مانگتا ہے، نہیں کہتا مجھے کتاب دو۔ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب، اللہ وہ قرآن کتاب کہتا ہے۔ تم کیوں نہیں کتاب مانگتے؟ تم کیوں نہیں کتاب اٹھاتے؟ تم کیوں نہیں کتاب پکڑتے؟ تم بھی تو کہو نا کتاب دے دو۔ نسبت خدا کی طرف ہو تو نام کلام اللہ ہے، نسبت رسول کی طرف ہو تو کتاب اللہ ہے، تم اس کو تو نسبت قرآن ہے۔ یہ کتاب کیوں کہا؟ جب نسبت صحابہ کی طرف آ جائے پھر اسے کتاب کہتے ہیں، اس لیے کہ کتابت سے ہے۔ اسے لکھنے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ بابا کون ہے؟ بھائی کون ہے؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے، جو مکتوب ہے، جسے لکھا گیا ہے۔ اور لکھا کس نے؟ خدا نے لکھا ہے، مصطفیٰ نے لکھا ہے، جبرائیل نے لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ ذالک الکتاب۔ اور کتاب اسے کہتے ہیں جو ورق میں ہوتی ہے، کتاب اسے کہتے ہیں جو گتوں میں ہوتی ہے، کتاب اسے کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ابھی تو چھپی ہوئی نہیں ہے، ابھی تو گتوں کے درمیان نہیں ہے، ابھی تو صحیفے کی شکل میں نہیں ہے، یہ ورقوں میں ہے، یہ پتوں میں ہے، یہ ہڈیوں میں ہے، یہ درختوں پہ لکھی ہوئی ہے، مختلف جگہ پہ محفوظ ہے۔ کوئی اس کے پاس ہے، کوئی اس کے پاس ہے۔ ابھی سے کہہ رہے ہو ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ کہ یہ وہ کتاب ہے جو صحابہ کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو صحابہ کی کتاب ہے۔ اسے لکھا صحابہ نے، اسے پڑھا صحابہ نے، اسے محفوظ صحابہ نے کیا، اسے لیا صحابہ نے، اسے اٹھایا صحابہ نے، پھیلایا صحابہ نے۔ اس میں صحابہ ہے، یہ صحابہ میں آئی، اس میں صحابہ چمکے، یہ صحابہ میں چمکی، یہ صحابہ میں ہے، صحابہ اس میں ہے، یہ صحابہ کے دل میں چمکتی ہے، صحابہ اس کے دل میں چمکتے ہیں، یہ صحابہ کے دل میں رہتی ہے، صحابہ اس کے دل میں رہتے ہیں، اس کے دل سے صحابہ بولتے ہیں، صحابہ کے دل سے یہ بولتی ہے۔ اور جس طرح آسمان میں ستارے چمکتے ایسے ہی قرآن میں صحابہ چمکتے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ کون سی کتاب؟ کون سی کتاب؟ کون سی کتاب جسے ابو بکر نے لکھوانا شروع کیا؟ کون سی کتاب جس کا عمر نے مشورہ دیا؟ کون سی کتاب؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب جس کے جامع اور ناشر عثمان غنی بنے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے۔ کتاب کہہ کر بتا دیا یہ تو ہے ہی صحابہ کی۔ جو چیز صحابہ کی ہو، سنو سنو، جو چیز صحابہ کی ہو اسے صحابہ کا دشمن مانے گا ہماری؟ مانے گا ہماری؟ مان سکتا ہے ہماری؟ ہے ہی نہیں اس کی، بھئی تمہاری ہے ہی نہیں، یہ تو صحابہ کی ہے۔ جو چیز صحابہ کی ہے وہ صحابہ دشمنوں کی نہیں ہے۔ مکہ صحابہ کا ہے، مدینہ صحابہ کا ہے، قرآن صحابہ کا ہے، حضور صحابہ کے ہیں۔
اہل بیت صحابہ کے، علی صحابہ کے، حسن صحابہ کے، حسین صحابہ کے، فاطمہ صحابہ کی ہے، رقیہ صحابہ کی ہے، زینب صحابہ کی ہے، ام کلثوم صحابہ کی ہے، ہاں ازواج کی عقیدت صحابہ میں، اطاعت کی عقیدت صحابہ میں، ہاں دین صحابہ میں، اسلام صحابہ میں، شریعت صحابہ میں، ہاں سمجھو توحید صحابہ کے پاس، رسالت صحابہ کے پاس، عظمت صحابہ کے پاس، رفعت صحابہ کے پاس، دین صحابہ کے پاس، حکمت صحابہ کے پاس، تدبر صحابہ کے پاس، علم صحابہ کے پاس، عمل صحابہ کے پاس، کلمہ صحابہ کے پاس، نماز صحابہ کے پاس، روزہ صحابہ کے پاس، حج صحابہ کے پاس، جہاد صحابہ کے پاس، زکات صحابہ کے پاس، صدقات صحابہ کے پاس، نیکی صحابہ کے پاس، بھلائی صحابہ کے پاس، وفا صحابہ کے پاس، ضرورت صحابہ کے پاس، شریعت صحابہ کے پاس، سنت صحابہ کے پاس، رسول صحابہ کے پاس، کردار صحابہ کے پاس، گفتار صحابہ کے پاس، اخلاق صحابہ کے پاس، اعمال صحابہ کے پاس، قرآن صحابہ کے پاس، صحابہ قرآن کے پاس. صحابہ کے دشمنوں، تمہیں ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں. صحابہ کے دشمنوں، تمہیں ایک پیغام کے دے کے جا رہا ہوں. آنے والی صدیاں صحابہ کی. اللہ تبارک و تعالی